السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بات کریں گے حضرت شیس علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیس علیہ السلام تمام کائنات سوگوار تھی، پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی، زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا، روئے زمین پر ظلم کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے، ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ایک بیٹا بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردوں جیسا ہو چکا تھا۔ تبھی اس اندھیرے میں نور کی ایک کرن چمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی تھی اللہ کے اس انعام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے روپ میں عطا کیا۔ دونوں اس انعام کو پا کر بہت خوش تھے۔ آپ نے ان کا نام شیس رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نہایت نیک اخلاق، فرما بردار اور اپنے والد کی تعلیم پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر 150 سال ہوئی تو آپ کی شادی حضرتا بن آدم سے ہوئی، جس میں آپ کے یہاں انس اور نعامہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپ 500 سال اور زندہ رہے۔ آپ کے یہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئیں۔ وقت گزر رہا تھا، اولاد آدم پروان چڑھ رہی تھی، نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کے نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی۔ اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک طرف شیس علیہ السلام کی اولاد تھی اور دوسری طرف قابل کی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، تو دوسری طرف قابل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی۔ شیطان اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ شیس علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر اور قابل کی اولاد میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی۔ وقت اپنی منزلیں طے کر رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ پہنچا۔ آدم علیہ السلام کی وصیت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور اپنا وصیت نامہ لکھوایا۔ ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائیں اور عہد و پیمان لیے، دن رات کے اوقات سکھائے۔ فرمایا، میرے بیٹے سنو، ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے۔ پھر فرمایا، زمین پر طوفان آئے گا جو 700 سال ٹھہرے گا۔ وہ کتاب جس میں وصیت لکھوائی گئی تھی، اسے قابل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قابل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اس لیے شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرف سے حکم ملا
اس کو قابل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ پر 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے رہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کا حکم دیتے رہے۔ آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیے گئے تھے ان پر پورا عمل بھی کیا۔ آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگاتار حج اور عمرے کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا۔ اس طرح آپ اپنے نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ اپنی اولاد کو بنو قابل یعنی قابیل کی اولاد کی طرف جانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہیں برابر نصیحت بھی کرتے رہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انس کو تمام معاملات سپرد کیے، جانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ آپ کو اپنے والد کے پاس جبل ابی قیس غار میں دفن کیا گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے وارث۔ انس اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انس کے یہاں قیان پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت انس کی عمر 90 سال تھی۔ اس کے بعد انس 815 سال زندہ رہے اور اپنی اولاد کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ جب انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قیان کو سونپے اور ان کو اپنا جانشین بنایا۔ اسی طرح قیان کے بیٹے مہلائل ان کے جانشین بنے۔ قیان کی کل عمر 910 برس ہوئی۔ مہلائل کے بیٹے یرد کے یہاں خنک یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام سے یرد تک پیش آنے والے واقعات۔ مہلائل کے دور میں نئی بستیاں بسائی گئیں اور نئی صنعتوں انڈسٹریز کی شروعات ہوئی۔ عجمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی سے اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا۔ سرکش اور کافر جنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ مہلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کاٹ کر شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائی۔ جو شہر بسائے ان میں بابل جو کوفہ کے پاس ہے اور سوس
خاص ہے۔ سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے۔ پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی کھال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئیں۔ محلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال رہی۔ محلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یرد بنے۔ یہ اپنے والد کے طریقے پر رہے اور ان نصیحتوں کے وارث بنے جو ان کے دادا نے ان کے والد کو کی تھی، اور تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے۔ قابیل کی اولاد کا حال یہ تو تھا حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو قابیل کی اولاد تھے۔ قابیل کے عذاب میں کچھ ڈھیل دی گئی، اس کو مہلت دی گئی، وہ میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ اس کے ایک لڑکا خنک پیدا ہوا اور خنک کے یہاں اس کا بیٹا اندر پیدا ہوا۔ اس سے مہاویل اور مہاویل سے متوشیل پیدا ہوا۔ قابیل کی اولاد میں ایک شخص توبال نامی تھا جس نے سارنگی، ڈف اور ڈھول وغیرہ ایجاد کیے، اور توبیلتین نام کے ایک آدمی نے لوہے اور پیتل کی کاریگری شروع کی۔ بنو قابیل کی خوبصورت عورتیں اور بحیائی کی شروعات۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنو شیث کے مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں کے مرد بدصورت تھے اور عورتیں خوبصورت تھیں۔ ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر ہو گیا اور وہاں رہ کر اس آدمی کی خدمت کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس سے بہت سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے تھے۔ کچھ ہی وقت میں یہ خبر دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اس کی آواز سننے آنے لگے۔ پھر انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کر لیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنے دل کو بہلاتے۔ عورتیں خوب سج دھج کر نکلتیں اور سب کو لبھاتی تھیں۔ ایک دن کسی جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، لہذا کچھ پہاڑی لوگ میدانی علاقے میں رہنے والی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے چلے اور جا کر بدکاری میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں شادیاں بھی شروع کر دی جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور بہت سے لوگ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ یہ لوگ ہی طوفان نوح میں ہلاک کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے
शैतान को क़यामत तक के लिए ढील दी ताकि नस्ल आदम का इम्तिहान हो जाए, और शैतान बराबर इस कोशिश में लगा कि आदमी को बहका सके, और उसने बहुत सी औलादे आदम को बहका कर जहन्नुम के कभी न खत्म होने वाले अजाब की तरफ ढकेल दिया। जो रब के नेक बंदे इसके शर से बचे रहे, उन्होंने कामयाबी हासिल की और जन्नत की कभी खत्म न होने वाली नेमतें उनके इंतज़ार में हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह उसे माफ़ करे, आमीन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज़।